کہ جس زمانے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کا زمانہ کہا ہے، وہ کس اعتبار سے کہا ہے؟ کبھی احادیث پر اور قرآن کے اشاروں پر غور بھی کیا جائے کہ یہ زمانہ جو فتنوں کا ہوگا، تو کیا حضور نے یہ کہا کہ اس زمانے میں مسلمانوں کی جانیں کاٹی جائیں گی؟ کیا مسلمانوں کے مال لوٹے جائیں گے؟ کیا مسلمانوں کے گھر توڑے جائیں گے؟ کیا یہ کہا کہ مسلمانوں کی املاک و جائیداد تباہ ہوگی؟ یا یہ کہ دجالی فتنے کے موقع پر کسی اور چیز سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا؟ اور اس کی تباہی اور اس کی ہلاکت خیزی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے نہیں بنائی تھی کہ مسلمانوں کی جان یا مسلمانوں کا مال یا مسلمانوں کی دولت یا مسلمانوں کی کھیت اور کھلیان تباہ ہوں گے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنوں کا مرکزی موضوع جس چیز کو کہا تھا وہ یہ تھا کہ اس فتنے کی تباہی مال دولت املاک کی تباہی نہیں ہوگی۔ اس شان پہ امت ہوئی قربان محمد، ہم ختم نبوت کی حفاظت کے امی ہیں، ہم زندہ و بیدار ہیں مردار نہیں۔ آئیے دوستو، کچھ ساتھی مجھ سے یہ ضرور کہہ رہے ہوں گے کہ اے چارہ گرو دل کی دوا کیوں نہیں دیتے؟ اے چارہ گرو دل کی دوا کیوں نہیں دیتے؟ ہم جن کے منتظر ہیں انہیں بولا کیوں نہیں دیتے؟ تو آئیے اب آپ کے درد دل کی دوا، آپ کے دلوں کا ترجمان، اس علاقے کے افق پر چھایا ہوا خطیب، ایک ایسا خطیب جو قوم کی نبض سے واقف ہے اور مرض بھی بتاتا ہے اور اس کی دوا بھی بتاتا ہے، اس خطیب تک ہم پہنچنے کی جسارت کرتے ہیں۔ ان کا نام نامی اسم گرامی حضرت مولانا سعد عبداللہ صاحب، بانی و محتمم ادارہ معہد ابو الحسن علی ندوی ناندیڑ۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنی قیمتی خطاب سے ہم تمام کو مستفید فرمائے، چاند سے خوشبو سے، چاند سے پھولوں سے خوشبو کی زبان سے سنیے، چاند سے پھولوں سے خوشبو کی زبان سے سنیے، ہر طرف حضرت آپ کا ذکر ہے چاہے جہاں سے سنیے، اور ہر کسی کو نہیں آتا سوتوں کو جگا کر جینا، زندگی کیا ہے یہ حضرت کی زبان سے سنیے۔ اب آپ ہیں، حضرت مولانا ہے، اور 20 سے میں جا رہا ہوں اور آپ تقریر سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، وقال تعالى: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم في زمان هدنة وإن السير بكم لسريع، أفلا ترون إلى الليل والنهار يبليان كل جديد ويقربان كل بعيد ويأتيان بكل موعود، قالوا ما الهدنة يا رسول الله؟ قال دار بلاء وانقطاع، فإذا التبست عليكم الأمور فعليكم بالقرآن فإنه ماحل مصدق وشافع مشفع، من جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلفه ساقه إلى النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ دار الیتامہ مدرسۃ الفلاح پپلا کی زمین پر آج یہاں علماء کرام، حفاظ عظام کا ایک جھرمٹ ہے۔ آسمان کے تارے ایسے لگتا ہے کہ ایک جگہ جمع ہو گئے ہیں،
ان میں سے ہر ایک کا نام لیا جائے تو یقیناً وقت اس کی اجازت نہیں دیتا۔ یہاں تخت پر جلوہ افروز تمام ہی اکابر علماء کرام، حفاظ اعظام، نظماء مدارس، عزیز طلباء کرام اور میرے دینی ایمانی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں یہ زمانہ فتنوں کا زمانہ ہے۔ اب اس بات میں کوئی شک باقی نہیں رہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنہ دجال کے موقع پر جو حالات عالمی، علاقائی، عربی و عجمی بننے والے تھے، اور جو کچھ مسائل زمینی و آسمانی پیدا ہونے والے تھے، اور جو کچھ خطرات انسانیت پر منڈلانے والے تھے، ان سب کا جو تذکرہ کیا تھا، وہ سارے کے ساری نشانیاں، وہ سارے کے سارے فتنے، وہ سارے کے سارے خطرات اس زمانے پر 100% اگر کہا جائے تو کم ہوگا، 200% پورے ہو رہے ہیں۔ اب انسانیت اس بات کے انتظار میں ہے کہ سب سے بڑا خطرہ اور سب سے بڑا فتنہ اور سب سے بڑی آزمائش جس سے انبیاء علیہم السلام اپنی امتوں کو ڈراتے تھے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً اپنی امت کو جس کے متعلق متوجہ بھی کیا، ڈرایا، اور اس سے پناہ مانگنے کی دعاؤں میں تلقین بھی کی، پتہ نہیں وہ کب آ دھمکے اور عالم کا منظرنامہ کب کدھر تبدیل ہو جائے۔ ظاہر سی بات ہے، فتنہ دجال اور دجالی فتنوں کے مسائل جہاں کہیں اٹھتے ہیں اور جہاں کہیں ان کا تذکرہ ہوتا ہے تو ایک قرآن کریم کی صورت اس موقع پر ہمیشہ یاد بھی آتی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کو فتنہ دجال کے مقابلے میں بہت ہی زیادہ تاثیر والی صورت، اور اس کے مقابلے میں بہت ہی زیادہ انسان کو ہمت اور حوصلہ دینے والی صورت کہا تھا۔ بلکہ یہاں تک کہا تھا کہ جو شخص جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کر لے وہ اگلے جمعہ تک دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ یہاں بھی تک بھی کہا کہ جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی یا انتہائی 10 آیتوں کی تلاوت جمعہ کے دن کر لے وہ شخص دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ قرآن کریم میں جن صورتوں کو کسی چیز کے لیے خاص اور خواص کے طور پر بیان کیا ہے، یقیناً ان کا پڑھنا مؤثر ہے، لیکن سب سے زیادہ اہم ہے کہ ان میں غور کیا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صورتوں کو ان خاص موقعوں کے لیے کیوں بیان کیا ہے، اور دجالی فتنے کے موقع پر یہ سورۃ الکہف کو خاص طور سے کیوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کی تلقین کی ہے اور اس پر توجہ دینے کا حکم دیا ہے۔ وجہ ظاہر ہے کہ اس میں کچھ وہ نکات، اس میں کچھ وہ اشارے اور اس میں کچھ وہ سامان موجود ہے جو فتنہ دجال سے حفاظت کا انتظام کرے گا، اور وجہ ظاہر ہے کہ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارے خطرات اللہ کی طرف سے رکھ دیے ہیں جو اس زمانے میں پیدا ہوں گے، جس زمانے میں فتنے اپنے عروج پر ہوں گے اور فتنے اپنے آسمان پر پہنچ رہے ہوں گے۔ میں آپ حضرات سے یہاں علماء کرام کی ایک بڑی تعداد، حفاظ کرام کی ایک بڑی تعداد ہے، اور ان سب کے سامنے یہ بات سب سے اہم ترین توجہ کے لیے رکھنا چاہتا ہوں کہ جس زمانے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کا زمانہ کہا ہے وہ کس اعتبار سے کہا ہے؟ کبھی احادیث پر اور قرآن کے اشاروں پر غور بھی کیا جائے کہ یہ زمانہ جو فتنوں کا ہوگا تو کیا حضور نے یہ کہا کہ اس زمانے میں مسلمانوں کی جانیں کاٹی جائیں گی؟ کیا مسلمانوں کے مال لوٹے جائیں گے؟ کیا مسلمانوں کے گھر توڑے جائیں گے؟ کیا یہ کہا کہ مسلمانوں کی املاک و جائیداد تباہ ہوگی؟ یا یہ کہ دجالی فتنے کے موقع پر کسی اور چیز سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا اور اس کی تباہی
اور اس کی ہلاکت خیزی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے نہیں بنائی تھی کہ مسلمانوں کی جان یا مسلمانوں کا مال یا مسلمانوں کی دولت یا مسلمانوں کی کھیت اور کھلیان تباہ ہوں گے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنوں کا مرکزی موضوع جس چیز کو کہا تھا وہ یہ تھا کہ اس فتنے کی تباہی مال دولت املاک کی تباہی نہیں ہوگی، بلکہ اس فتنے کی تباہی ایمان اور یقین کی اعمال کی تباہی ہوگی۔ وہ حرکت کرے گا اور وہ حملہ کرے گا تو وہ سب سے بڑی تباہی ایمان کی لائے گا، اور پھر صورتحال وہ بنے گی جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ زمانہ آئے گا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مومنا فیصبح کافرا، صبح ہوتے ہوتے مومن ہوگا، شام ہوتے ہوتے بے دین ہو جائے گا، اور شام کا مومن صبح ہوتے ہوتے کفر میں چلا جائے گا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، یہ کیوں ہوگا کہ دنیا کے عوض اپنے دین کا سودا کرے گا۔ ایمان اور یقین، اللہ کی ذات کا تعلق اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت وہ اس کے دل میں کھوکھلی ہو جائے گی، جس کے نتیجے میں وہ معمولی فتنوں کا بھی شکار ہوگا، اور جس کے نتیجے میں وہ خطرناک فتنوں کا بھی شکار ہوگا۔ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کا آخری سفر بھٹکل کا ہوا۔ مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ اخبار کے نمائندے پہنچے، اس وقت حساس موضوعات چل رہے تھے۔ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ سے ایک نمائندے نے کہا کہ حضرت اس وقت ملک کی سطح پر کئی مسائل حساس نوعیت کے وہ بالکل سر اٹھا کر کھڑے ہوئے ہیں مسلمانوں کے سامنے۔ شاہ بانو کیس ہے، اسکولوں کے اندر وندے ماترم کا مسئلہ ہے، سوریہ نمسکار کا مسئلہ ہے، مطلقہ کا اور متبنہ کا مسئلہ ہے، اور اس کے علاوہ بابری مسجد کا مستقل ایک مسئلہ بنا ہوا ہے۔ آپ کے نزدیک ان سارے مسئلوں میں سب سے اہم ترین مسئلہ مسلمانوں کے لیے کون سا ہے؟ کس کو فوقیت دینا چاہیے؟ اور کون سا مسئلہ اس ملک کے مسلمانوں کا سب سے اہم ترین مسئلہ ہے؟ مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ یہ جتنے مسائل تم نے گنائے ہیں یہ سارے کے سارے مسائل وقتی مسائل ہیں، زمانے کے رفتار کے ساتھ ساتھ یہ مسئلے ایک دن آئے گا ختم ہو جائیں گے۔ میرے نزدیک اس ملک میں سب سے بڑا مسلمانوں کا مسئلہ اگر کوئی ہے، اور بدقسمتی سے جسے مسلمان اپنا مسئلہ سمجھنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے، وہ مسئلہ ارتداد ہے، مسئلہ کفر ہے، مسئلہ ایمان ہے۔ اس ملک کے اندر مجھے لگ رہا ہے کہ اگر یہی رفتار چلتی رہی اور یہی انداز چلتا رہا اور یہی سلوک مسلمانوں کا اور یہی زندگی مسلمانوں کی چلتی رہی تو اس ملک میں آگے چل کر یہ سارے مسائل تو دور کی چیز ہے، مسلمان اپنے ایمان، اپنے اسلام اور اپنی شناخت سے بھی دور کر دیا جائے گا۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اور کیوں کہا تھا کہ زمانہ ان فتنوں کی طرف ڈھکیل رہا ہے ہم سب کو، اور ان فتنوں میں سب سے خطرناک مسئلہ اور سب سے بڑی آزمائش ایک مومن کے لیے اس کی جان و مال سے بھی زیادہ اس کے ایمان کی آزمائش ہوگی۔ اس کے ایمان خطرے میں ہوگا، اس کا دین خطرے میں پڑے گا، اور اس کا اسلام ایسے معمولی چیزوں پر تباہ ہونے کے لیے تیار ہوگا جس کا یہ اندازہ بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حجۃ الوداع میں آیتیں اتریں، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، بشارت والی آیتیں تھیں کہ جب اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت، فتوحات کا راستہ کھلے گا تو تم دیکھو گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگ فوج در فوج دین میں اللہ کے داخل ہو رہے ہیں۔ ان آیتوں کو پڑھ کر لوگوں نے دیکھا، ابو بکر عمر رضی اللہ عنہم نے دیکھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ صحابہ نے کہا تو عمر نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، یہ تو آیتیں بشارت والی آیتیں ہیں، خوشخبری والی آیتیں ہیں کہ عالم میں دین پھیلے گا اور فوج در فوج لوگ دین میں آئیں گے، پھر آپ ہنسنے اور خوش ہونے کے بجائے رو کیوں رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو وَسَيَخْرُجُونَ مِن دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا كَمَا دَخَلُوا فِيهِ، جیسے فوج در فوج امت آج دین میں داخل ہوگی، ایک زمانہ آئے گا فوج در فوج لوگ اس دین سے نکل بھی جائیں گے۔ میرے دوستوں، اس وقت ہم تمام کے لیے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ مسئلہ ارتداد ہے،
وہ مسئلہ بے دینی ہے، وہ مسئلہ لادینیت ہے، اور وہ مسئلہ ایمان اور کفر کا مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ ایمان کی بقا کا مسئلہ ہے، اہم ترین مسئلہ ہے۔ اور اگر ہم قرآن کریم پر توجہ دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورۃ الکہف کو خاص طور سے ان فتنوں کے زمانے کے لیے جو مؤثر کہا تھا، کیوں کہا تھا؟ کہ چند لوگوں کا ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ نوجوان تھے، اپنے علاقے کی بے دینی سے، بادشاہت کے ظلم و ستم اور اس کے کفر و شرک سے تنگ آ گئے تھے، اور یہ سمجھ گئے تھے کہ اب ان کے لیے کوئی راستہ اپنے ایمان و دین کے بچانے کا باقی نہیں رہا، لہذا انہوں نے ایک غار میں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اور ایک غار میں اپنے دین کو بچانے کے لیے پناہ لی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وہاں پر ایک لمبی مدت سلا دیا۔ مشہور واقعہ ہے، سنتے ہیں۔ جس انداز میں قرآن کریم نے اس واقعے کو سنایا ہے، اور جس انداز میں سنانے کے بعد جن باتوں کو قرآن کریم نے نقل کیا ہے، میں سمجھتا ہوں آج کے اس پروگرام کے ذریعے سے میرا وہی ایک پیغام ہے کہ کاش ہم اس پر غور کریں، اور کاش قرآن کے اس پیغام کو اس فتنے کے زمانے میں ان غاروں کی طرف جانے کی کوشش کریں جو حفاظت کے لیے قرآن کریم میں اللہ نے بتائی تھی کہ یہ ایمان اور مادیت کی لڑائی تو قیامت تک چلتی رہے گی، اور کفر اور اسلام کی کشمکش ہر زمانے میں برسر پیکار ہوگی، اور ہر زمانے میں یہ دو طاقتیں ایک دوسرے کے ساتھ لڑتی رہیں گی، لیکن ایمان والے جس حال میں ہوں گے ان کے لیے اپنے ایمان، اپنے دین، اپنے اسلام کی حفاظت کی جو غار ہوگی۔ قرآن کریم میں 3 چیزوں کا تذکرہ اصحاب کہف کے تذکرے کے معن بات اللہ تعالیٰ نے تذکرے میں لایا ہے۔ یہ 3 چیزیں ہیں حفاظت کا راستہ، اور یہ 3 چیزیں ہیں اپنی حفاظت جس کے ذریعے تم کر سکتے ہو۔ پہلی چیز جسے عرض کیا تھا، وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، کہ اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو اللہ کی کتاب کی تلاوت پر اور اللہ کی کتاب کے علم پر جوڑو۔ اللہ کی کتاب کا علم، اللہ کا علم، قرآن کریم سے تعلق اور قرآن کریم سے رشتہ اور وابستگی اگر اس مسلمان کی ہوگی تو یہ اپنے دین کے اعتبار سے بڑے فتنوں سے ٹکرا کر کامیاب ہو کر نکلے گا۔ اور اگر اس کا تعلق قرآن کریم سے کمزور ہو گیا، اس کا رشتہ قرآن کریم سے مضبوط نہ رہا، اس کا تعلق قرآن کریم سے انتہائی معمولی درجے کا ہو گیا اور بانتہائی بے حیثیت درجے کا ہو گیا، تو پھر اس کے لیے بڑا مسئلہ ہوگا اس زمانے میں جس زمانے میں فتنے سر چڑھ کر بولیں گے۔ قرآن کریم کی تعلیم، قرآن کریم کی حفاظت، قرآن کریم کی نشر و اشاعت، قرآن کریم کے پیغامات کو عالم میں پہنچانا، یقیناً اس کی بنیاد یہ مدارس ہیں۔ یہ مدارس ہی وہ قلعے ہیں جن کے ذریعے سے قرآن کریم محفوظ ہے، اور یہ قلعہ مدارس میں محنت کرنے والے اساتذہ وہ یقیناً اس قلعے کے مضبوط ستون ہیں جن کے ذریعے سے آج ساری دنیا میں اس ملک کا فیض اور اس ملک کے مدارس کا فیض عام ہوا چلا ہے۔ آپ چلو اور پھرو، آج افریقہ کے جنگلوں میں جاؤ، آج یورپ کے علاقوں میں جاؤ، آج عرب کے علاقوں میں بھی آپ چلے جاؤ گے تو آپ کو وہاں بھی کہیں نہ کہیں اس ملک کے مدارس کا کوئی فارغ آدمی اور اس ملک کے مدارس کا کوئی عالم و حافظ ان عربوں کی بھی اولادوں کو دین سکھاتا ہوا نظر آئے گا۔ کتنے ایسے واقعات ہمارے سامنے افریقہ کے جنگلوں میں نظر آئے گا، یورپ کے خطرناک علاقوں میں نظر آئے گا۔ یہ سب سے پہلی بنیاد ہے فتنوں سے حفاظت کے لیے اور اپنے آپ کی حفاظت کے لیے کہ اپنے رشتے کو قرآن سے جوڑو، اپنے رشتے کو قرآن سے مضبوط کرو، اور ایک ایک کے رشتے کو قرآن سے جوڑنے کی بنیاد پر اپنے آپ کو اٹھاؤ۔ ہمارا تعلق قرآن کریم سے اس زمانے میں انتہائی سطحی حیثیت کا ہو گیا ہے، بہت سطحی حیثیت کا اور بہت ہی زیادہ گراوٹ والا۔ اس کے مقابلے میں دیگر تعلیم اور اس کے مقابلے میں دنیاوی تعلیم اور اس کے مقابلے میں دیگر ڈگریاں اہمیت حاصل کر چکی ہیں۔ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام اور دین اور قرآن کسی اور تعلیم سے منع کرے، ایسا نہیں ہے، بلکہ صاف کہا گیا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو۔ اب انداز کرو، ذرا غور کریں، یہ علماء کرام موجود ہیں، اس ترتیب پر قرآن کریم کی ذرا عجیب غریب ترتیب پر غور کریں۔ پہلی وحی ہے اقرأ کی، اور یہ بات اہم ہے
کہ جملہ 3 سینٹنس کے ساتھ مکمل ہوتا ہے، کہ فعل فاعل مفعول اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں تو کوئی بھی جملہ مفید ہوتا ہے اور وہ سمجھا جاتا ہے۔ حامد نے زید کو مارا، فعل بھی موجود ہے، فاعل بھی موجود ہے، اور مارا، جس کو مارا گیا وہ مفعول بھی موجود ہے۔ لیکن اگر کہا گیا کہ حامد نے مارا تو بات نامکمل ہے، اگر یہ کہا گیا کہ زید مارا گیا تب بھی بات نامکمل ہے۔ اور قرآن کریم کی پہلی وحی آ رہی ہے ایک ایسے جملے کے ساتھ جو عربی سینٹنس کے اعتبار سے نامکمل ہے۔ اقرا، پڑھو، مفعول محذوف ہے، کیا پڑھو؟ سب سے پہلا سوال اس اقرا کے پڑھنے کے بعد جو دماغ میں آتا ہے، ماذا اقرا یا رب، اے اللہ کیا پڑھوں؟ اور تفسیر کشاف نے، صاحب کشاف نے اسی بات کو کہا کہ یہی قرآن کا اعجاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا پڑھو کو محذوف کر کے اس قرآن کی بلاغت کو بڑھایا ہے کہ قیامت تک کے بہت سارے علوم آنے والے ہیں اور قیامت تک کی بہت ساری چیزیں کھلنے والی ہیں، لیکن اگر یہاں کسی چیز کو متعین کیا جاتا تو یہ قرآن کے اندر نقص ہوتا، اس لیے کھول دیا۔ اور تفسیر کشاف نے کہا اقرا جمیع المخلوقات والمرئیات والمسمیات، کہ ساری چیزیں پڑھو، کوئی پڑھنے کی ممانعت نہیں ہے، لیکن سب سے پہلے جس چیز کو پڑھو وہ ہے بسم ربک الذی خلق، کہ اپنے خالق اور اپنے مالک کی پہچان کو سب سے پہلے پڑھو، اسے پہلے پڑھو۔ اکبر نے جسے کہا تھا تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں گھومو، جائز ہے غباروں پہ اڑو، چرخ پہ جھولو، مگر ایک بات اکبر عاصی کی رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ آج تعلیم اور ایجوکیشن سسٹم کے راستے سے سب سے بڑی تباہی ایمانیات پر، اور سب سے بڑی تباہی عقائد پر، اور سب سے بڑی تباہی تہذیب پر، اور سب سے بڑی تباہی دین و مذہب پر آئی ہوئی۔ جو سسٹم آف ایجوکیشن اس ملک میں چلا ہے، لارڈ تھامس بیکانن میکالے، یہ جب آیا تھا ادھر لندن سے تو لندن کی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر اس نے قرآن کریم کو ایسے اٹھا کر کہا تھا کہ میں ہندوستان اس کتاب کو مٹانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اور کلکتہ میں آ کر جب سسٹم آف ایجوکیشن اس نے چلایا تھا تو چند سالوں کے بعد اپنے باپ کو خط لکھ کر کہا تھا کہ میرے ابا جان، میں نے ایسا سسٹم آف ایجوکیشن اس علاقے میں چلایا ہے کہ آپ دیکھو گے within 30 years، 30 سال کے اندر اندر اس ملک کا کوئی کالا گورا، ہندو مسلم سکھ عیسائی، چہرے اور بشرے اور نام کے تو ہندو مسلم ہوں گے، اندر کے دل اور دماغ کے اعتبار سے ایک انگریز بن چکے ہوں۔ جس شخص نے سب سے قریب سے اور بہت ہی زیادہ قریب سے اس سسٹم کو دیکھا تھا وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور انہوں نے بہت تاکید سے کہا تھا تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھیر، تاثیر میں اکسیر سے بڑھ کر ہے یہ تعلیم، لوہے سونے کا ہمالہ ہو تو مٹی کا ایک ڈھیر، اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم۔ اقبال کے جملے ہیں، کوئی مولوی نہیں کہہ رہا ہے، جس نے کیمبرج کے اندر اپنی زندگی گزاری تھی وہ کہہ رہا ہے یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم ایک سازش ہے فقط دین و مروت کے خلاف۔ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناؤ، اپنے بچوں کو انجینئر بناؤ، اپنے بچوں کو ٹیچر اور پروفیسر، اپنے بچوں کو بہترین دنیاوی تعلیم دو، لیکن سب سے پہلے ان کا رشتہ قرآن کریم سے، اور سب سے پہلے ان کا رشتہ اللہ سے، اور سب سے پہلے ان کا رشتہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑنے کی فکر کرو۔ یہ مدارس، یہ مکاتب اس رشتے کے جوڑنے کے لیے راستہ اور اس رشتے کے جوڑنے کے لیے بہت بنیادی ذریعہ ہے۔ اور دوسری چیز جو قرآن کریم نے کہی ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، کہ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ رکھو جو اللہ والے ہیں، اپنے رشتے کو ان لوگوں کے ساتھ رکھو جو اللہ سے تعلق رکھنے والے ہیں، صبح شام اللہ کو پکارتے ہیں اور صبح شام اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، کہ آدمی کی صحبت اور آدمی کا تعلق اس کے دین پر بڑا اثر رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء علی دین خلیل فلینظر احدکم من یخالل، ہر آدمی اپنے دوست کے مذہب پہ ہوتا ہے، دیکھ لے کس کے ساتھ دوستیاں کر رہا ہے۔ اس وقت دوستیوں کے نام پر اور اس وقت ماحول کے نام پر اور اس وقت تعلقات کی بنیاد پر بھی
سب سے بڑا نقصان انسان کے مذہب اور انسان کے دین اور اس کی تہذیب پر آ رہا ہے۔ اور تیسری چیز جو قرآن کریم نے کہی فتنہ دجال اور فتنوں کے حالات سے اپنے آپ کی حفاظت کے لیے، وہ کہا تھا قُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ اس حق اور اس کلمے کی دعوت ایک ایک فرد کو دینا اپنا وتیرہ اور اپنا طریقہ اور اپنا مشغلہ زندگی بناؤ۔ اس حق کو بولو، کیونکہ تم جس چیز کو بولو گے، جس چیز کی دعوت دو گے اور جس چیز کی طرف بلاؤ گے، اس کا فائدہ یہ ہوگا کوئی آئے نہ آئے تمہارا اپنا دین سلامت رہے گا۔ اور اگر تم نے بولنا اور دعوت دینا اور ایک ایک فرد کو اللہ کی طرف بلانا چھوڑ دیا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا طریقہ تھا، تو پھر رفتہ رفتہ یہ دین نہ صرف اوروں کے بلکہ خود اپنی زندگی سے نکل جائے گا۔ اس کے لیے بہت اہم ترین چیز ہے کہ یہ زمانہ یقیناً ایک فتنے کا زمانہ چل رہا ہے۔ مدارس سے اپنے رشتوں کو مضبوط کریں، اپنے بچوں کو مکاتب سے جوڑ کر ان کی تعلیم، ان کے دین کی فکر ہم سب کے سب کریں، اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا اللہ والوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ، نیک مجلسوں کے ساتھ ہو، اور اس بات کو بھی یقینی بنائیں کہ ہماری اپنی روزمرہ کی زندگی میں جہاں اور چیزوں کی ہم دعوت چلاتے ہیں وہاں پر دین اور ایمان کی دعوت کی فکر بھی کریں۔ میں اسی پر اپنی بات مکمل کرتا ہوں، سمیٹ لیتا ہوں، اور بہت ہی زیادہ مبارکباد پیش کرتا ہوں مولانا افسر صاحب دامت برکاتہم کو کہ ایک بڑا مجمع یہاں پر آج ان کی دعوت پر جمع ہے، اکابر علماء کا مجمع یہاں ان کی دعوت پر جمع ہے۔ ایک بڑی تعداد حفاظ کرام اور علماء کرام کی، جنہیں آج گزشتہ 10-12 سال میں جنہوں نے حفظ کیا ہے، انہیں بھی آج خلات سے نوازا جانا ہے۔ یقیناً یہ قابل مبارکباد ہیں، اور ان سے زیادہ میں سمجھتا ہوں مولانا رمضان صاحب مبارکباد ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ اعلیٰ درجات انہیں نصیب فرمائے، اور یہ پیچھے رہ گیا ہوا ان کا پودا جو آج ایک شجر باثمر بنا ہوا ہے، اللہ ان کے لیے اسے صدقہ جاریہ اور ثواب جاریہ کا ثواب جاریہ بنائے، اللہ ان کی روح کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے۔ میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں سارے حفاظ اور علماء کو اور سارے ہی مدرسے کے معلمین کو۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ، حضرت کے خطاب نایاب سے ہم تمام مستفیض ہو رہے تھے۔ زمانہ بہت غور سے سن رہا تھا، زمانہ بہت غور سے سن رہا تھا، تم ہی چل دیے داستاں کہتے کہتے۔ اور حضرت مختصر تھا آپ کا ابر کرم، مختصر تھا آپ کا ابر کرم، ایک قطرہ کی شکل میں آپ سمندر دے گئے۔ انشاءاللہ قوم آپ کی باتوں پر ضرور عمل پیرا ہوں گی۔ فتنہ دجال سے بچنے کی فکریں انشاءاللہ تمام قوم کے ایک ایک فرد کریں گے انشاءاللہ۔ جو فتنہ شکیلیت ہے، فتنہ غامدیت ہے، اور ایسے ہی فتنہ گوہر شاہی ہے، یہ سب دجالی فتنے ہیں۔ ایسی سوشل میڈیا کا فتنہ ہے، ان فتنوں سے ہم بچیں۔ میرے بھائیوں، قرآن سے وابستہ ہوں، یہ حضرت کے الفاظ اور ان کے پیغام تھے۔ آئیے اب اس کے بعد محمد شارق ولد ایوب